الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك يا حبيب الله. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي ابته التهامي السيد البهي والسراج المضي الكوكب الدري الصاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الرضا عليه السلام ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حسنی. قال الامام الرضا علیہ السلام ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حسنی ومن دخل حسنی آمن من عذاب. صلوات پر سرکار امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرا قلعہ ہے، حسن ہے، قلعہ ہے، حسنی میرا قلعہ. ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرا قلعہ ہے. فمن داخل حسنی، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا آمن من عذابی، وہ عذاب سے محفوظ ہو. اور بات یہ ہے کہ حالانکہ امام ایسے فرما سکتے تھے، حدیث پاک ہے تو ہے مولا رضا علیہ السلام نے فرمائی اور اتنا لمبا سلسلہ بیان فرمایا. حالانکہ اتنا فرما سکتے تھے کافی تھا، مگر سرکار نے سند بیان کر کے یہ بتلا دیا کہ ہم کسی دنیاوی بندے کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ہم اللہ کی طرف سے پڑھ کے ہمیں عطیہ پروردگار ہے. اور فرماتے میں ساری حدیث عربی تو نہیں پڑھتا، ترجمہ پڑھنے لگا. ان ابی، اور جو سرکار امام حسن ہے اس کے لیے فرماتے ہیں کہ ان ابی، مولا امام حسن عسکری علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا ہے. دو رہتے ہیں، ایک مولا رضا علیہ السلام خود بیان فرماتے ہیں اور اس کے بعد پھر امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان ابی الہادی، جناب علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے بابا علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، ان سے ان کے بابا سرکار امام محمد تقی علیہ السلام، ان سے ان کے بابا سرکار امام رضا علیہ السلام، ان سے ان کے بابا سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان سے ان کے بابا سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سے ان کے بابا سرکار امام باقر علیہ السلام، ان سے ان کے بابا سرکار امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام، اور ان سے ان کے بابا سرکار امام حسین علیہ السلام، اور ان سے ان کے برادر مکرم
برادر نامدار سرکار امام حسن مجتبی، اور ان سے ان کے بابا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور ان سے سرکار رسول خدا نے بیان فرمایا، اور ان سے جبریل نے بیان فرمایا، ان سے میکائیل نے بیان فرمایا، ان سے اسرافیل نے بیان فرمایا، ان سے لوح سے بیان کیا گیا، اور لوح نے قلم سے بیان کیا۔ بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اتنی ساری وہ تفصیل بیان کرنے کا مقصد تھا کچھ۔ ماشاءاللہ۔ معصوم سے جب پوچھا گیا تو مولانا فرماتے ہیں کیونکہ طریقے دو ہیں، روایت کے طریقے دو ہیں، ایک ہے معصوم طریقہ اور ایک ہے غیر معصوم طریقہ۔ جو معصوم طریقہ ہے وہ راوی معصوم اور سند معصوم، سارے سلسلے معصوم، اگر امامت ہے تو معصوم، ولایت ہے تو معصوم، رسالت ہے تو معصوم، ملکوتیت ہے تو معصوم، اور سارا سلسلہ ہی معصوم کا، اور کسی طرح کی کوئی خطا کی ہو ہی نہیں سکتی، کسی طرح ہو ہی نہیں سکتی، شائبہ تک نہیں ہے۔ اور دوسرا سلسلہ ہے غیر معصوم، راوی غیر معصوم، سند غیر معصوم، سارا کا سارا سلسلہ ہی غیر معصوم۔ تو معصوم فرما رہے ہیں یہ تو مسلمانوں پہ ہے، ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سلسلہ کس سے لیتے ہیں، روایت کس سے لیتے ہیں، معصوم سے لیتے ہیں یا غیر معصوم سے لیتے ہیں۔ معصوم سے لیں گے تو اس میں کوئی خطا نہیں ہے، اور بالکل پاک و پاکیزہ اور اطہار، سلسلہ اطہار ہے، عصمت والا سارا سلسلہ ہے، پاک و پاکیزہ سلسلہ ہے۔ اور دوسرا جو سلسلہ ہے وہ راوی غیر معصوم ہے، وہ ہر طرح کا خطا کا امکان ہے، وہاں دوسرے سلسلے میں خطا کا امکان ہی نہیں ہے، اور یہ پورا سلسلہ بغیر خطا کے ہے، معصوم ہے، اور معصوم سلسلہ سے۔ اور پھر دیکھیں فرمایا کیا ہے، ولایت علی ابن ابی طالب، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام حصنی فمن داخل حصنی امن من عذابی، کہ ولایت علی ابن ابی طالب اسلام فرماتے میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اور پھر دیکھیں کہ جب مانا بھی اسی کو جاتا ہے، اور ہم چاہتے کہ یہ مسلمان مانتے ہی اسی کو ہیں، جو اللہ کہے بس مان لے، جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر جو رسالت کا اقرار کرے محمد الرسول اللہ، اور پھر جو مولا علیہ السلام کی غدیر خم والی ولایت کا اقرار کرے تو علی ولی اللہ، تو اللہ نے اپنے رسول کو بھی معاف نہیں کیا ولایت کے سلسلے میں۔ ہاں قرآن پڑھیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول پہنچا دے وہ پیغام جو نازل کیا گیا ہے تیری طرف، اگر نہ وہ نہ پہنچایا گویا تو نے 23 سالہ تبلیغ کا کام ہی نہیں کیا۔ نعرہ حیدری، افضل صلوات۔ تو اتنا ضروری تو تھا، اگر رسول ولایت کا اعلان نہ کرے تو اس کی رسالت بیکار جاتی ہے، اور مسلمان ولایت کے بغیر نماز کیسے پڑھیں؟ رسول اسلام کی رسالت نہیں بچتی اگر ولایت کا اعلان نہ کرے۔ حالانکہ پہلی دفعہ آیا جبریل، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تازہ یہ مسلمان ہیں، ابھی حج پڑھ کے آ رہے ہیں، اور یہ کیسے سلسلہ چلے گا، میں کیسے اعلان کروں؟ جبریل پھر آیا، دوسری دفعہ پھر، تیسری دفعہ پھر آ گیا، اور یہ پھر گویا سرٹیفکیٹ لے کے آ گیا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو جب تک اللہ کی طرف سے یہ بتا نہیں دیا گیا، اس وقت اللہ کے رسول نے اعلان ہی نہیں فرمایا، اور اعلان فرما دیا گیا۔ اور پھر دیکھیں سلسلہ روایت کا جو میں بیان کر رہا ہوں اسی میں سے ایک دو باتیں ہیں بس۔ تو سلسلہ ایسا پاک و پاکیزہ
امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ یہ ایسا پاک و پاکیزہ سلسلہ ہے سند کا کہ ان ابی جعفر، جو سرکار امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ان ابی جعفر ان محمد ابن علی الباقر علیہ السلام، ان علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام، ان امام الحسین ابن علی علیہ السلام، ان الحسن المجتبی علیہ السلام، ان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان رسول اللہ، ان جبرائیل، ان اسرافیل، ان اللوح، ان القلم۔ تو یہ سارا ایسا سلسلہ ہے کہ اگر کسی دیوانے پر پڑھ دیا جائے تو ٹھیک ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا سلسلہ ہے۔ اور بات یہ کہ منافقین تھے، ولایت کا اعلان جب ہو گیا، حالانکہ وہ ساتھ پڑھ کے آ رہے تھے، حج پڑھ کے آ رہے تھے، نمازیں ساتھ پڑھی، روزے ساتھ رکھے، سب کچھ کیا، اور سرکار نے جو حج فرمایا حج ساتھ پڑھ کے آ رہے تھے، اور اعلان کے سامنے آ گیا، نام ہے حارث بن نعمان فاری، سامنے آ گیا، اللہ کے رسول یہ تو نے یہ خود کیا ہے اپنی مرضی سے؟ میں اپنی مرضی سے کلام ہی نہیں کرتا۔ وہ کہتا کیا ہے؟ تو نے کہا، ایسے سامنے آ کے کہتا، تو نے کہا نمازیں پڑھو، ہم نے پڑھی، تو نے کہا روزے رکھو، ہم نے رکھے، تو نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی، اور تیرے ساتھ ہم حج پڑھ کے آ رہے ہیں، اب کیا چاہتا ہے تو؟ اپنے بعد علی کی حکومت چاہتا ہے، سب پر مسلط کرنا چاہتا ہے، یہ خود کہہ رہا ہے یا اللہ نے کہا ہے؟ تو سرکار رسول خدا فرماتے ہیں میں نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ کی مرضی سے کیا ہے۔ تو اسی وقت اس نے کہا پھر مجھ پر دعا مانگ عذاب دی کہ پتھر اللہ نازل کرے۔ جب بھی ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی، جب بھی مسلمان دوڑے ہیں تو پتھروں پہ چڑھے ہیں، یہ مانگا ہے تو پتھر مانگا ہے۔ تو آیت آ گئی سأل سائل بعذاب واقع للکافرین، ایک مانگنے والے نے عذاب مانگا، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذب وانت فیہم، اے اللہ کے رسول جہاں تو ہوگا عذاب نہیں آئے گا، جہاں تو ہوگا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کا رسول بھی موجود ہے اور عذاب مانگنے والا مانگ رہا ہے، اور عذاب آ گیا۔ کیوں آ گیا؟ ولایت کا منکر تھا، تو اللہ نے اسی وقت پتھر بھیجا، اس کے لگا سر پہ اور نیچے سے نکل گیا اور گر گیا اور فنار ہو گیا۔ تھا کیا؟ نمازیں پڑھ رہا تھا، روزے ساتھ رکھے تھے، زکوٰۃ ادا کی تھی، حج ساتھ کر کے آیا تھا، آخر قصور کیا تھا؟ ولایت کا انکاری تھا۔ اچھا، مولا علیہ السلام کو سرکار رسول خدا نے اپنی انگوٹھی مبارک دی، جس میں نقش کروا دی نقاش کے پاس، تو مولا علی ابن ابی طالب اسلام تشریف لے گئے اس نقاش کے پاس، انگوٹھی لے کے سرکار رسول خدا کی، اور وہاں سرکار رسول خدا نے جو حکم دیا تھا لکھنا کیا ہے محمد ابن عبداللہ، یہ نقش کروا کے لے، کندہ کروا کے لا۔ تو مولا علیہ السلام لے گئے اس نقاش کے پاس اور فرماتے ہیں کہ اے بندہ خدا اس پر یہ لکھ دے محمد ابن عبداللہ، کندہ کر دے۔ کہا ٹھیک ہے، مولا دے کے واپس آ، کچھ دیر بعد تشریف لے گئے اور پوچھا کہ بھائی آپ نے وہ جو میں نے آپ کو ذمہ کام لگایا ہے انگوٹھی پہ نقش کندہ محمد ابن عبداللہ کر دیا ہے؟ وہ کہتا ہے کر دو تو دیا ہے، مکمل تو آپ کا کام ہو گیا ہے، مگر مجھ سے غلطی ہے۔ وہ کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں نے تو لکھا تھا محمد ابن عبداللہ، لکھا گیا ہے محمد رسول اللہ، میں نے لکھا ہے محمد ابن عبداللہ اور لکھا گیا ہے محمد رسول اللہ۔ تو مولا علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا انگوٹھی مجھے دکھا، میں جا کے اللہ کے رسول کو دکھاتا ہوں، اگر انہوں نے منظور کر لیا تو ٹھیک ہے،
ورنہ اسی خرچے میں دوبارہ محمد رسول اللہ لکھنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی آقا میں حاضر، مولا میں حاضر، جیسے آپ فرمائیں۔ تو مولا علیہ السلام لے کے آئے انگوٹھی، سرکار رسول خدا کو دی۔ سرکار رسول خدا نے وہ نقش دیکھا اور مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک معذرت بھی ہے۔ وہ معذرت کیا ہے کہ جس نے نقاش نے وہ نقش کیا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے لکھنا تو یہ چاہتا تھا، نقش تو یہ کرنا چاہتا تھا، کنہ یہ کرنا چاہتا تھا محمد ابن عبداللہ، مگر لکھا گیا ہے محمد رسول اللہ۔ واہ 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 واہ۔ تو سرکار رسول خدا فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، کیوں کہ میں محمد ابن عبداللہ بھی ہوں، محمد رسول اللہ بھی ہوں۔ تو سرکار رسول خدا نے وہ انگوٹھی اپنی انگشت مبارک میں پہن لی اور رات کو سو گئے۔ جب صبح اٹھے ہیں تو نیچے اس کے محمد رسول اللہ کے نیچے علی مرید لکھا۔ واہ 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 واہ۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو منافق ہی تھے، جیو جیو۔ ہر جگہ پہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح، پھر آ کے کہتے ہیں اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے مسجد نبی میں بیٹھے، کہا کہ محمد تو چلو نبی ہے، چلو کوئی بات بنتی بھی ہے، اس نے کچھ معجزات بھی دکھائے، کچھ ایسے کام بھی دکھائے، مگر علی کیا ہے؟ ہمیں تو گوارا ہی نہیں، ہر وقت علی، ہر وقت علی، ہر وقت علی، یہ کیا تھا؟ ہمیں تو گوارا ہی نہیں۔ تو جو اچھے صحابہ تھے، اچھے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ تمہیں یاد نہیں ہے رات کا وقت تھا اور علی علیہ السلام جا رہے تھے گلیوں میں، تو دیواریں خود رستہ چھوڑ رہی تھیں، دیواریں خود رستہ چھوڑ رہی تھی اور جا رہے تھے، اور کتنی لائٹ تھی، کتنی روشنیاں تھیں، اس طرح کے بہت زیادہ بات بتائی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ اچھا پھر گھر پہنچے، میں مقصد کر رہا ہوں، گھر پہنچے تو دروازہ نہیں کھولتا، دروازہ ان پر کھلتا ہی نہیں۔ دروازے نے کہہ دیا علی کی ولایت کا اقرار کرو گے، میں چھاٹ کروں کہ علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرو گے دروازہ کھلے گا۔ انہوں نے کی ولایت کا اقرار، دروازہ کھل گیا، پھر دروازہ بند ہو گیا، پھر اندر گئے، یہ کوشش کی کہ ہم اپنا لباس اتاریں اور شب خوابی کا لباس پہنیں، لباس نہیں اترتا، لباس کنٹرول کر رہا ہے، اترتا ہی نہیں۔ اور پھر کہا کہ اسی لباس نہیں کہا ہمیں اتار سکو گے کب؟ جب ولایت علی کا اقرار۔ تو ولایت علی علیہ السلام کا اقرار کیا، لباس اتار لیا۔ اچھا اب شب خوابی والا پہننا چاہتے ہیں، جو سونے سے پہلے پہنتا ہے، وہ لباس اٹھایا، وہ پہن نہیں سکتے، یہ اتار نہیں سکتے تھے، وہ پہن نہیں سکتے۔ اب پھر ولایت علی علیہ السلام کا اقرار کیا تو وہ لباس پہنا۔ اسی طرح بستر پہ نہیں سو سکتے، اسی طرح کے بہت زیادہ تھے۔ اچھا صبح آ گئے سرکار کی کچہری میں، اور آ کے پہلی جو ملاقات کی ہے مولا علیہ السلام سے کی ہے، آ کے کہتے ہیں کہ سرکار کیا مسئلہ، ہم تو بہت تنگ ہیں، رات کو ہم گھر گئے، ہر جگہ پہ ولایت علی کا اقرار، ہر جگہ پہ ولایت علی، گھر داخل ہونا چاہتے ہیں دروازہ نہیں کھلتا، ولایت علی کا اقرار کرو، دروازے کے اندر پہنچ کر بیٹھ نہیں سکتے، کپڑے تبدیل نہیں کر سکتے، دوسرے پہن نہیں سکتے، یہ سارے مسائل، کیا مسئلہ؟ مولا فرماتے ہیں میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں نے کچھ کہا تھا؟ آپ جائیں نا سرکار رسول خدا کے پاس، جس کے پاس گئے تھے پہلے بھی تو انہی نے فرمایا تھا نا کہ آپ گھر جاؤ گے تو دیکھ لو گے سارا کچھ، آپ بھی نہیں مانتے تو گھر جا کے دیکھ لو گے، آپ بھی انہی کے پاس جاؤ۔ تو پھر وہ آئے مولا علیہ السلام کی بجائے سرکار رسول خدا کے پاس، اور آ کے کہا سرکار ہم پہ تو مشکل ہے، بہت مشکلات ہیں، ہمیں تو ہماری جان چھڑائیے، ہماری اس سے جان چھڑائیے۔ سرکار رسول خدا مسکرا رہے ہیں، کس سے؟
کہا ولایت علی سے۔ سرکار مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں اگر چاہو تو قیامت تک یہی سلسلہ چلتا رہے گا، اگر چاہو تو جیسے ہر روز جاؤ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے۔ کہتے ہیں سرکار بس ہمیں بس اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کرتے۔ تو جو نہیں کر سکتے ان کے لیے تو پھر تو جو اللہ کے رسول کو معافی نہیں ہے، فرمایا یا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ ہم جیسے لوگوں کو کیا معافی ہے کہ ہم ولایت علی کا اقرار نہیں بلکہ انکار کریں؟ پتہ نہیں۔ میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں، میں نے بہت عرصہ پہلے امالی شیخ صدوق میں ایک حدیث پڑھی اور مجھے اس نے حیران کر دیا، بلکہ میں بہت زیادہ پھر پڑھتا رہا، اسٹڈی کی کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ تھی کہ ایک بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، الشہادتین جس کو کہا جاتا ہے، اور سرکار کی حدیث پاک ہے بعثہ اللہ یہودیاں۔ ہماری شیخ صدوق میں اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ رہا نا، لمحہ فکری ہے کہ جو بندہ لا الہ پڑھتا ہے، محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، کلمات الشہادتین آخر اس کو کہا جاتا ہے کہ شہادتین پڑھتا ہے، دو گواہیاں تو دے رہا ہے نا، تیسری نہیں دے رہا۔ تو سرکار رسول خدا کیا فرماتے ہیں؟ بعثہ اللہ یہودیاں، یہودی معصوم ہوگا، میں نہیں کہہ رہا، امالی شیخ صدوق نے لکھا۔ تو اس نے تو مجھے تڑپا دیا تھا، خود میں نے بہت زیادہ اسٹڈی کی۔ عجیب بات ہے، ولایت اتنی تو اہم ہے، جو اللہ کے رسول اگر اعلان نہ کرے تو اس کی رسالت بیکار ہے، تو ہماری نماز ایسی ہو جائے گی۔ چھوٹی سی بات بالکل زیادہ لمبی بات نہیں۔ ایک تاجر تھا بندہ، بات ولایت کی ہے اور کوئی بات نہیں، جو کہ موضوع ولایت ہے۔ ایک تاجر تھا، تجارت کرتا تھا اور مزدور سمجھے تھا، دوسرے لفظوں میں مزدور، تاجر بھی تو مزدور ہی ہوتا ہے۔ تو اس دن اس کی مزدوری نہیں لگی۔ یہ بھی میں امالی شیخ صدوق سے پڑھ رہا ہوں، ہاں حوالے کا میں ضامن۔ تو اس میں لکھا اس دن اس کو مزدوری نہیں ملی۔ اس نے کیا کیا، بات تو بہت لمبی ہے، میں مجھ سے کر رہا ہوں، اور اس دن چلا آیا مسجد نبوی میں۔ کرتا کیا تھا، مزدور تھا، مزدوری کرتا تھا، مزدوری کرنے گیا تھا، ملی نہیں، تو آ گیا مسجد نبوی میں اور آ کے وہاں مولا علیہ السلام کی زیارت کی۔ الناظر الی وجہ